ہاللویا۔ مسیح یسوع کے جلالی قدوس اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جس میں میرا اور آپ کا خدا ہمارے درمیان ہے۔ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، شکر گزاریوں کو، ہماری منتوں کو سننے کے لیے وہ اترا ہوا ہے۔ ہاللویا۔ سب لوگ خوش ہیں؟ زوردار تالی بجائیے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ ایک دوسرے کو برکت دینا شروع کریں۔ اپنے ساتھ والے کو کہیے خداوند آپ کو برکت دے۔ بہن تسی بھی کہہ لو کسے نے، کوئی نہیں تو اسی ادھر کہہ دو، کہو ایک دوسرے کو۔ بیٹی ہوں گو جی میں زبان باہر کٹ کے لگی، دل سے دیجئے خداوند آپ کو برکت دے۔ ہمیشہ جب آتے ہیں تو کہا کریں آمین۔ آئیے خدا کے موت پر زندہ کلام مقدس میں سے آج جو بات ہم سیکھنے والے ہیں کہ خدا جو ہے وہ تنبیہ کرتا ہے۔ لکھا ہے اگر وہ تنبیہ نہیں کرتا تو پھر تم اس کے بیٹے اور بیٹیاں نہ ٹھہرے۔ وہ تنبیہ کرتا ہے اپنے بیٹے اور بیٹیاں جان کر، وہ تنبیہ کرتا ہے آپ کو اپنا خاندان جان کر، وہ تنبیہ کرتا ہے اپنے لوگ جان کر، وہ تنبیہ اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ بہتر ہو جائیں، پہلے نالوں چنگے ہو جائیں، اس لیے وہ تنبیہ کرتا ہے۔ اور اس کے تنبیہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے، وہ طرح طرح سے وہ جو ہے وہ ہمیں تنبیہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ تنبیہ کرتا ہے تو اس کی شکر گزاری کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے تنبیہ کی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ وہ تنبیہ کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں بے سزا نہیں چھوڑتا، سزا دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں سے آج ہم یہی سیکھنے والے ہیں کہ خدا جو ہے وہ مناسب تنبیہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ میں جو ہے وہ ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ یعنی کہ آپ کو اس ایریا میں سے گزرنا ہی پڑے گا، دکھ میں سے گزرنا ہی پڑے گا۔ آج ہم یہی سیکھنے والے ہیں، لیکن اگر ایسا بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہماری کانٹ چھانٹ ہے، وہ ہمیں ڈانٹتا ہے، چھاڑتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ پھل لائیں۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ وہ درخت کو اس لیے وہ چھاڑتے ہیں نا تاکہ اور زیادہ پھل لائیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے خدا جب ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ جو ہے وہ پھل لائیں، اور اگر پھل لاتے ہیں تو پھر اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ آمین۔ آئیے بائبل مقدس میں سے پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ کی کتاب۔ یرمیہ کا مطلب ہے یہوہ سرفراز، یعنی کہ یہوہ جو ہے وہ خود بھی سرفراز ہے اور پھر وہ لوگوں کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی سرفرازی دیتا ہے، وہ سرفراز کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں سے یرمیہ کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 11ویں آیت ہے۔ لکھا ہے کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، خداوند فرماتا ہے تاکہ تجھے بچاؤں، اگرچہ میں سب قوموں کو جن میں نے تجھے تتر بتر کیا تمام کر ڈالوں گا، تو بھی تجھے تمام نہ کروں گا، بلکہ تجھے مناسب تنبیہ کروں گا اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ یعنی کہ جو آپ کرتے ہیں خدا کے خلاف کرتے ہیں تو اس کی جو سزا، بیٹا اس کو بند کر دو، اس کی جو سزا ہے اس کے بارے میں لکھا کہ وہ ملے گی۔ کیا سب سے پہلے جو ہے ہمیں اس بات پر پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اس بات پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی لکھا ہے نا
کہ کیا ہوں میں تیرے ساتھ ہوں. یہ بہت بڑا وعدہ ہے خدا کا میرے لیے اور آپ کے لیے کہ آپ کے ساتھ آپ کا خدا ہے. وہ خدا جو موسیٰ کے ساتھ تھا, وہ خدا جو ابراہیم کے ساتھ تھا, وہ خدا جو دانیل کے ساتھ تھا, شدرک میثق عبدنجو کے خدا ساتھ تھا, حزقیل کے ساتھ تھا, شاگردوں کے ساتھ تھا, وہ خدا آپ کے ساتھ ہے. تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. پانی نہیں لے کے آئے نا؟ اچھا چلو پانی آیا تو پھر دے دینا مجھے. وہ خدا آپ کے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہے. پہلے نمبر پر تو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. اب دیکھیں دنیا کا جو معبود ہے, لوگوں کے جو معبود ہے, جو زندہ خدا کو نہیں مانتے, لیکن لکھا ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں نہ ہی جواب دیتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں نہ چھوتے ہیں, نہ آپ سے بات کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو خدا ہے وہ کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیے ذرا. وہ سنتا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے, وہ جواب بھی دیتا ہے, وہ آپ کے ساتھ ساتھ بھی چلتا ہے, وہ آپ کے آگے آگے چلتا ہے, وہ آپ کا رہنما بن جاتا ہے. آپ دکھ میں ہو, مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو, وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. ہیلیلویا. ایسا خدا کے لیے زوردار تالی بنتی ہے. آپ اس کے لیے تعریف ہے کہ آپ کا اور میرا جو خدا ہے وہ ایسا خدا ہے, اور ہم ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں جو کہ زندہ ہے. ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو کہ ہمارے درمیان ہے. کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ وہ یہاں پہ موجود ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں کہ دیکھیے وہ اپنی باتیں ہم تک پہنچا رہا ہے, وہ اپنے وعدے کے مطابق یہاں پہ موجود ہے. ہماری ضرورت کو وہ آج پورا کرے گا. اب دیکھیے ذرا, بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ شاید یہ سمجھتے ہیں, میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کا تھاٹ ہے کہ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں, بیپتسمہ لے لیتے ہیں, غیر زبانیں ہمیں مل جاتی ہیں, خدا کے گھر میں چلنا شروع کرتے ہیں, وہ ہم سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے, ہم شکر گزاریاں پیش کرتے ہیں, طرح طرح کی وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو یہ سب کر کے جو ہے وہ ہم کبھی مصیبت میں کسی پریشانی میں نہیں رہیں گے, یا پھر ہم پڑیں گے نہیں, کیونکہ خدا کیا ہے ہمارے ساتھ ہے. اگر کتے پہ بھی جائے, پریشانی آ بھی جائے, تو پھر کی کرنے ہیں؟ گلی شکوے کرتے ہیں, پتہ نہیں کتنے خدا بہ رہے ہیں. سوچئے ذرا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں آتا کہ اگر ہم یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے, جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں, بیپتسمہ لے لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, روح القدس مل جاتا ہے, تو پھر ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی, پھر پریشانی کو نہیں آتی. بھئی آتی ہیں. تو یہ وہ لوگ جو ہیں اگر یہ سوچتے ہیں تو ان کی غلط فہمی ہے, یا پھر وہ اس خوش فہمی کے اندر جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں آتی, لیکن آتی ہیں. یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے, اور لکھا کہ جھیل سے دوسری طرف جانا تھا. تو نہ تو آندھی آئی, نہ طوفان آیا, نہ کوئی کشتی ڈوبنے لگی. ہاں جی, کیونکہ یسوع اس کشتی کے اندر سوار تھا. کچھ ایسا ہوا؟ لیکن میں کہتے ہیں نہیں ہوا تھا کہ نہیں؟ لکھا کہ طوفان آیا, بارش آئی, آندھی چل رہی تھی, سمندر جو اس جھیل کی لہریں تھی وہ اٹھنا شروع ہو گئی. ایسے ہی ہے نا؟ کشتی, لکھا کہ پانی جو تھا کشتی کے اندر آنا شروع ہو گیا اور وہ ڈوبنے لگی, اور شاگردوں نے چلانا شروع کیا, کیا صاحب تو سو رہا, ہم تو مرے جا رہے ہیں, ہم ہلاک ہو جائیں گے. آیا تھا طوفان کے نہیں؟ آیا تھا. لہریں اٹھی تھی کہ نہیں؟ اٹھی تھی. ہوائیں جو تھی مخالف چلی تھی کہ نہیں؟ چلی تھی. اس لیے کہ یسوع وہاں پہ بھی موجود تھا, پھر بھی یہ سب کچھ ہوا. اگر آپ یسوع کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا, تو بھی لہریں آتی ہیں, تو بھی طوفان آتا ہے, تو بھی آندھی آتی ہے. لیکن خدا کیا کرتا, لکھا کہ یسوع اٹھا اور اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا, اور سب کچھ ساکن ہو گیا, تھم گیا سب کچھ. اور لکھا کہ وہ امن امان سے فوراً لکھا کہ دوسری طرف جا پہنچے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم یسوع کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ہماری زندگیوں میں یسوع ہوتا ہے, تو بھی یہ ساری چیزیں پریشانی آتی ہیں. لیکن اگر یسوع ہماری زندگیوں کے اندر آپ حکم کریں گے, وہ تھم جائیں گی اور آپ دوسری پر جا سکیں گے. ہیلیلویا. اسے یاد رکھیں کہ سب سے پہلے
یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اگر وہ ساتھ ہے تو پھر وہ بات کرتا ہے. اگر وہ ساتھ ہے تو وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اگر وہ ساتھ ہے تو وہ آپ کے آگے آگے چلتا ہے. اگر وہ ساتھ ہے تو وہ آپ کو چھڑاتا اور بچاتا ہے. لکھا ہے میں تیرے ساتھ ہوں تاکہ میں تجھے بچاؤں. تاکہ میں تجھے بچاؤں. اس لیے وہ ساتھ ہے. خدا ہم سے بات کرتا ہے, خدا ہم سے گفتگو کرتا ہے. خدا جو ہے وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر ہم سے بات کرتا ہے. جب چرچ میں آتا ہے تو موبائل جو ہے وہ سائلنٹ پہ لگایا کرے. اچھا دیکھیے ذرا, پہلے نمبر پر ہمیں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ خدا کیا میرے ساتھ ہے. خدا کا کلام بھی ہمیں بتاتا ہے. یسوع مسیح نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ ہماری زندگی کے اندر قائم, لکھا کہ تم مجھ میں قائم رہو تو میں تو پھر لکھا جو کچھ مانگو وہ ملے گا. تم مجھ میں قائم رہو میں تو پھر لکھا بہت سارا پھل بھی لاؤ گے. اچھا ہمارے لوگ جو ہے نا وہ جب یسوع کو قبول کر لیتے ہیں پھر بھی بہت سارے لوگ, یہ میں ایمانداروں کے لیے بتا رہا ہوں, دوسرے لوگ تو وہ تو ان کا تو کھاتا ہی ختم ہے نا, وہ تو پتہ نہیں کیسی دعا کرتے ہوں گے. بہت سارے ایمان, میں یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے, 18 تاریخ کو ہم دعا کر رہے تھے, رات کو دعا کر رہے تھے, میں کچھ فیملیاں میرے ساتھ تھیں. 2 باتیں خدا نے مجھے سکھائی اس سال میں, اور ان میں سے ایک بات بتاؤں گا. ایک بات جو ہے وہ جب بھی میسج ملا تو پھر میں ضرور بتاؤں گا. وہ بات خدا نے میرے ساتھ یہ کی کہ میرے سامنے پرسنٹیج ایک چل رہی تھی 80-90, 80-90%. یہ میرے سامنے آ رہا تھا. میں خدا سے پوچھ رہا تھا کہ خداوند یہ 80 اور 90% کیا لکھا ہے, کہ 80 سے 90 جو ہے یہ سب کچھ کیا ہے. تو ایک دم سے خدا نے بات کرنا شروع کی کہ جو لوگ ہیں نا, ایماندار لوگ بھی, دوسرے کو تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کھاتا نہیں, لیکن ایماندار جو تھوڑا بہت خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر کئی بہت زیادہ چلتے ہیں, سب نہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ, لیکن اتنی جو پرسنٹیج ہے اتنے لوگ ہیں کہ جو پتہ دعا کیسے کرتے ہیں. سب سے پہلے شکوے شکایت, ان کے شکوے نہیں ختم ہوتے, شکایتیں نہیں ختم ہوتی. اچھا فار ایگزامپل دینے لگا ہوں, والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, والد کی ڈیتھ ہو گئی, کوئی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, جوان تھے جی فوت ہو گیا. روتے ہیں چلاتے, اور پتہ روتے ہیں چلاتے دکھ ہوتا ہے نا, یہ تو نہیں کہ روئے چلائیں گے نہیں. میں ایک جگہ پہ ایسے میسج دے رہا تھا, وہ کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی, وہاں پہ میسج دے, تو میرا وہ آپ چہرہ ایسے ہی ہے, میرا وہ انداز ہی ایسا ہے, تھوڑا سا وہ ہنستا رہتا ہوں. ہاں جی, تو وہ پتہ نہیں کسی نے کیا کہتے پادری کہ ہنس ہنس کے کلام سنا لیا, جدو یہاں کا کوئی مرے گا نا ادو پتہ لگے گا. میری چھوٹی سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی, میں نے اسی طریقے سے کلام سنایا تھا, اسی طریقے سے میں نے پرزائڈ کیا تھا, اسی طریقے سے سب کچھ ہوا. کیا مجھے دکھ نہیں تھا؟ مجھے بھی دکھ ہے. کوئی اپنا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہے, لیکن شکوے شکایت خداوند کیوں ماری ہے تے وہ اجے لے کے نہیں جانا, یہ اجے عمر ہی کیڑی سی, خداوند کی کر دیتا ساڈے نے, تے پھر سارا کچھ کر کرا کے اینڈ تے پتہ کی کرنا, خداوند نے دیا خداوند نے لے لیا, اسی کا نام کیا. اس کا مطلب کہ شکوے شکایت کرتے ہیں, ہم بھی ایسے کرتے ہیں, مجھے نہیں ملا, مجھے یہ میرے لیے ہونا نہیں چاہیے تھا, یہ کیوں ہوا ہے. یعنی کہ بہت سارے لوگ ایسی دعائیں کرتے ہیں اور اس میں شکوے شکایت ہوتے ہیں. اس میں 80-90% لوگ ایسے کرتے ہیں, اور ان میں سے اور بھی یہ چیزیں, وہ کون سی, خداوند سے مانگتے ہی رہتے ہیں, یہ بھی دے دے, وہ بھی دے دے, وہ بھی دے دے, وہ بھی دے دے, کرتے ہیں کہ نہیں. پھر خدا کو کہتے رہتے ہیں خداوند ایسا کر دے, اینج کر دے نا, کبھی ایسا خداوند ہونا چاہیے. ہم پورا خدا کے سامنے ایک پلان بنا کے نا تو دے دیتے ہیں. شاید میں نے یہاں پہ ایک بات کی تھی, ایک بیٹی تھی, تو وہ نا خدا کی حضوری میں بہت بھائی ایماندار لوگ بیٹی تھی وہ, تو اس نے نا کچھ چیزیں لکھی خدا کے سامنے, لکھ کے نا خداوند یہ کر دے میرے لیے, وہ کر دے, ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, لکھ کے نا کہا لمبا سارا پیج ہے, تو نیچے اس نے ڈیٹ لکھی پر سگنیچر کر کے خدا کے سامنے رکھ دیے. خدا کی حضوری میں گئی, کہنے لگی کہ خداوند تو کیا ہے, بادشاہ ہے, تو بادشاہوں کا کیا ہے, بادشاہ ہے, لوگوں کے دل تیرے ہاتھ میں, بادشاہوں کے دل تیرے ہاتھ میں, تو جدھر چاہتا پانی کی طرح پھیر دیتا ہے. خداوند یہ میں سب کچھ لے کے آیا, تو میرے لیے ایسا کر دے. تو پتہ آگے سے آواز کیا آئی, کہ بادشاہ میں ہوں تو حکم تو کر رہی ہے, آرڈر تیرے ہیں, سگنیچر کر کے تو نے ڈیٹ بھی لکھ دی ہے کہ میرے لیے ایسا ایسا کر دے, تو بادشاہ مجھے کہہ رہی ہے, تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ میں بادشاہ ہوں.
بادشاہ کا حکم، بادشاہ جو ہے آرڈر کرتا ہے، بادشاہ حکم کرتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ ایسا کرو، بادشاہ کہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. تو یہ تو سارا کچھ تو نے مجھے بتا دیا، تو میں بادشاہ کیسے رہا؟ وہ جلدی سے پھر گئی، ایک خالی پیج لیا اور اس نیچے ڈیٹ لکھی اور سگنیچر کر کے کہنے لگی کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو مجھے بتا کہ میں کیا کروں. اس وقت پھر اس خدا نے اسے بتایا کہ تو یہ کر. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں؟ پلان بناتے ہیں، خدا ایسے کر دے، ایسے کر دے، ایسے کر دے. اور ایسے لوگ جو ہے یہ 90-80% ایسی دعا کرتے ہیں. تو میں نے کہا خدا میں بھی تو ایسے ہی کرتا ہوں، مجھے بھی کچھ بتا. خدا نے کہا 80-90% شکر گزاری کرنا شروع کر دے. 20%، 10% کہو. شکوے شکایت کرنی نہیں چاہیے، کہنا چاہیے، مانگنا چاہیے. مانگنا آپ کا حق ہے، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. لیکن اپنی دعا پر فوکس جو ہے وہ زیادہ شکر گزاری پہ کر دیں. آپ ہر ایک بات کے لیے شکر گزاری کریں. حالات آپ کے خلاف ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں ہمارے پاس یہ سب کچھ ہو. شکوے شکایت نہ کریں، خداوند کی حضوری میں شکر گزاری کرنا شروع کر دیں. ان حالات کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کر دیں. وہ جس گناہ کے سبب سے آپ گرے تو بھی شکر گزاری کریں. خداوند تیرا شکر ہے، میں گرا ضرور ہوں لیکن تو مجھے گرا نہیں رہنے دے گا، تو مجھے اٹھا کھڑا کر دے گا. پھر سے کافوں کی مانو زور بخشے گا، تو مجھے پھر سے بحال کرے گا، پھر سے تازہ کرے گا، پھر سے اپنے ساتھ چلنے کا بڑا فضل بخش دے. بائبل پڑھتے ہیں تو شکر گزاری کیا کریں. آپ چلتے پھرتے آتے جاتے تو خداوند کی شکر گزاری کریں. خدا کے گھر میں آتے ایک دوسرے کو برکت دے اور شکر گزاری کے ساتھ دے. خدا نے مجھے سکھایا، میری دعا کا رخ جو تھا وہ چینج ہو گیا. میں نے شکر گزاری کرنا شروع کر دی. خدا کا سکھانے کا طریقہ ہے، بتانے کا طریقہ ہے، تنبیہ کرنے کا بھی طریقہ ہے اس کا. وہ تنبیہ کرتا ہے، وہ چھوڑے گا نہیں آپ کو. یہ نہ کہے کہ سزا نہیں دیکھا، سزا دے کے چھوڑے گا. خدا تنبیہ کرتا ہے. ذرا دیکھیں، ذرا خدا یونا کو سکھا نہیں رہا تھا. اب خدا نے یونا کے وسیلہ سے کلام کیا کہ وہ جو نینوا شہر ہے وہ تباہ ہو جائے گا. اور وہاں پہ کیا لوگ نہیں گئے تھے؟ وہاں پہ منادی نہیں ہوئی تھی، پہلے بھی ہوئی تھی منادی. وہاں پہ پہلے بھی لوگ گئے تھے. لوگ قبول نہیں کرتے تھے، قتل کر دیتے ہوں گے، مار دیتے ہوں گے. اس لیے وہ جانا نہیں چاہتا تھا وہاں پہ کہ میں وہاں پہ جاؤں گا، وہاں پہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، وہاں پہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے کسی اور جگہ پہ بھیج دے. ترسیس کو بھاگ گیا، الٹ چلا گیا. خدا یہ کہہ رہا، ہم وہ کر رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ خدا نے پکڑا اور پھر وہیں پہ جا کر اس کو جو تھا وہ نینوا شہر کے اندر ہی بھیج دیا. ایک مچھلی کا انتظام کیا. بہت سارے لوگ، میں اس پہ ضرور میسج بھی دوں گا، یونا کی کتاب پہ ضرور میسج دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس کے خلاف تھے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کوئی الہامی نہیں ہے، یہ کوئی تھینٹک نہیں ہے. اتنی بڑی مچھلی جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ پورے بندے کو جو ہے وہ اپنے اندر سما سکے. تو حال ہی میں یہ ٹرنیٹو کے اندر ایک بہت بڑی مچھلی جس کی لمبائی بتائی جاتی کہ 35 فٹ تھی. تو پھر اس وقت بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اتنی بڑی مچھلی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کیا وہ کیا کر رہا تھا خدا. اس نے جا کر پروفیسی کی، اس نے خدا کے کلام کو وہاں پہ ڈلیور کیا. یہاں پہ آفت آنے والی، آپ سب مر جاؤ گے، توبہ کرو. اور بعد میں جب منادی ہوئی، جو ڈے مقرر کیے گئے، تو اس کے بعد آ کر جو اب ویٹ کر رہا ہے کہ شہر سامنے تباہ ہونے والا ہے، وہ تباہ ہو ہی نہیں رہا اور خدا سے شکوے کر رہا ہے. مینوں پہلے ہی پتا سی کہ تو بڑا رحم کرنا، تو کر دیتا رحم، مارے کیوں نہیں. اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو بات میں نے کہی ہے، میرے سے کہلوائی گئی ہے، پوری کیوں نہیں ہو رہی. آج بہت سے لوگ بھی ایسے ہی ہیں، پروفیسی کرتے ہیں، خدا وہ توبہ کر لیتے ہیں، معاف کر دیتا ہے خدا. کہتے ہیں میری منہ کی گل کیوں نہیں پوری ہو رہی، پروفیسی نہیں پوری ہو رہی، کیوں نہیں ایسا ہو رہا. ویٹ کر رہا ہے اور خدا سے شکوے شکایت شروع کر دی ہے. پھر کہ مجھے پتا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ تو رحم کرنے والا خدا ہے، تو رحیم ہے، تو نے معاف کر دیا ہوگا. اور شکوے شکایت کر رہا ہے، میں ایسے ہی آ گیا، مجھے ضرورت پہ اسی طرح دی. وہ دیکھے ذرا، سوچے ذرا کہ اس کے وسیلہ سے اتنا بڑا پورا شہر ہی بچ گیا. تو یہ کم منادی تھی، یہ بہت بڑی منادی تھی. لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ اب تباہ ہونا ہی چاہیے، ہو ہی نہیں رہا. اور خدا کے سکھانے کا، تنبیہ کرنے کا طریقہ ہے، سکھانے کا بھی طریقہ ہے. آپ کو الگ طریقے سے سکھاتا، اور بھی الگ طریقے سے سکھائے گا، آپ کو اور بھی الگ طریقے سے سکھائے گا.
خدا نے سکھانے کے لیے کیا کر دیا؟ کدو کی ایک بیل اگا دی، بڑا خوش ہوا، ہیپی۔ اب کیا جی؟ سکون ہے، کیونکہ گرمی تھی نا، چھاؤں مل گئی، چھاؤں مل گئی، سکون مل رہا ہے، اور کہنے لگا واہ کیا بات ہے، میں بڑا ہیپی ہوں۔ اب اگلے دن خدا نے کیا، وہ ہیپی ہے، اگلے دن کیا ہوا؟ کیڑے کو بھیجا خدا نے، اور اس نے کیا کر دیا؟ اسے تباہ کر دیا، سوکھ گئی۔ اب وہ شکوے شکایت کر رہا ہے کہ اے یہ کیا ہے، ایسی ابھی لا لی ہے۔ کرتے نہیں، ہمارے پاس کوئی آخری چیز رہ گئی ہو، خاندان کا آخری فرد ہی رہ گا، تو پھر شکوے ہی میرے کو ہے، ایسی بھی لے گیا، یہ میرے پاس تھا یہ بھی تو لے گیا ہے۔ خدا نے کہا، اب دیکھو خدا کے سکھانے کا، خدا نے کہا کہ بتا ذرا مجھے کہ تو نے اسے اگایا تھا، اس نے بیج بویا تھا، تو نے یہ اگی ہے تیرے سبب سے اگی، پانی دیا، کو کھاد، کو تھالا کھودا، کچھ کیا اس پہ، محنت کی ہے؟ کہنے لگا کوئی محنت نہیں کی۔ تو پھر دکھ کیوں ہو رہا ہے تجھے؟ پھر دکھ کیوں ہے؟ دکھ یہ تھا کہ میں چھاؤں میں تھا، میں سکون میں تھا، اب بے سکون ہو گیا، اب میری ٹینشن بڑھ گئی ہے۔ تو پھر خدا نے پتا کیا کہا؟ تجھے اس کا اتنا، نہ تو نے محنت کی، نہ تو نے اگایا، نہ تو نے پانی دیا، پھر بھی تجھے اتنا اس کا دکھ ہو رہا ہے، تو وہ اتنے لوگ ہیں، اس میں اتنے لوگ ایماندار ہیں، میں ان کو مار دیتا، اس میں اتنے شیرخوار بچے ہیں، میں ان کو مار دیتا، اس میں اتنے مال مویشی ہیں، میں ان کو مار دیتا۔ میں بھی تو رحم کرنے والا، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے کہ وہ نہ مارے جائیں۔ یاد رکھیے، میرا اور آپ کا خدا لکھا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اس لیے کہ میں آپ کو بچاؤں۔ خدا کے سکھانے کا، تنبیہ کرنے کا طریقہ، لیکن سزا ملنی ہے، سزا مل کے رہے گی۔ اس ایریا میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، ان کانٹوں میں سے پھر گزرنا پڑے گا، اس طوفان میں سے گزرنا پڑے گا، لیکن اگر خداوند کے حضور آ جاتے ہیں، خداوند کیا کرے گا؟ آپ کو چھڑا لے گا، آپ کو نکال لے گا، اس کشتی کو پار لے گئے۔ اب دیکھیں ذرا، جب بحیرہ کلثم سے نکلے تو اس وقت موسیٰ رہنما تھا، تو موسیٰ کا رہنما کون تھا؟ موسیٰ کا رہنما یہوہ خدا تھا، اور باقی سارے لوگ جو تھے وہ موسیٰ کی رہنمائی میں چل رہے تھے، اور موسیٰ جو تھا وہ خدا کی رہنمائی میں چل رہا تھا، اور یہ سب خدا کی رہنمائی میں لکھا ہے کہ پار چلے گئے۔ اب اسی ایریا میں سے، اسی جگہ میں سے فرعون بھی نکل رہا ہے، اس کی فوج بھی نکل رہی ہے، اسی ایریا سے نکل رہی ہے نا، تو بچ گئے؟ گزر اسی راستے سے رہے، لیکن ان کا جو تھا رہنما یہوہ خدا نہیں تھا، اس لیے ڈوب گئے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کے لیے چیلنج آئیں گے، آپ کی زندگی میں باتیں ہوں گی، آپ کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، لیکن خدا کیا کرے گا؟ آپ کو نکال لے گا اور پار لے جائے گا۔ لیکن اگر یہوہ خدا جو ہے وہ آپ کا رہنما نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے چیلنج ہوں گے، اور ان چیلنج کا سامنا آپ کریں گے تو آپ پھر ہار بھی سکتے ہیں، ہلاک ہو سکتے ہیں، مارے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا رہنما خدا نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی خدا نے دیکھیں ذرا کیا کہا ان لوگوں کو، اسرائیلی لوگوں کو، کہا کہ بھائی میں کیا ہوں؟ تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے کہ تجھے بچاؤں۔ لکھا اگرچہ میں سب قوموں میں جن میں نے تجھے تتر بتر کیا تمام کر ڈالوں گا، تو بھی تجھے تمام نہ کروں گا، بچائے رکھوں گا، بلکہ مناسب تنبیہ کروں گا، اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ بنی اسرائیل قوم دیکھیں ذرا، ملک مصر کے اندر بھی غلام تھی نا، اور جب آپ غلام بن جاتے ہیں، اسیر ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے مشکلیں بڑھ جاتی ہیں، پھر آپ کسی کے کہنے کے مطابق چل پھر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، جاگ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، وہ آپ پر حکمران ہوگا، وہ آپ پر حکمرانی کرے گا۔ اور اسیری اور غلامی جو ہے نا، یہ کوئی بندہ نہیں کرنا چاہتا، کہ چاہتا ہے کوئی بھی؟ پھر بنی اسرائیل قوم نے گناہ کیا، اور پھر لکھا کہ یہ بابل کے اندر اسیر ہو گئے، وہاں پہ بھی غلام بن گئے، خدا نے وہاں سے نکال لیا، خدا وہاں سے لے آیا انہیں، چھڑا لایا، پھر وہاں سے پھر خدا نے نکال کے بحال کر دیا، کیونکہ جب لوگوں نے گناہ کیا تو اس کے سبب سے جو اسرائیلی لوگ تھے وہ تتر بتر ہو گئے، دوسری قوموں اور قبیلوں کے اندر، دوسرے ملکوں کے اندر بھی چلے گئے، بٹ گئے پھر۔ لیکن خدا کیا کرے گا؟ آخری دنوں میں پھر خدا اکٹھا کر لے گا۔ اب بھی خدا کر رہا ہے، ہو رہا ہے، اس وقت بھی خدا نے اکٹھے کر لیے تھے۔ کس لیے؟ کیا لکھا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں؟ مناسب تنبیہ کروں گا، اور ہرگز جو ہے وہ بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کی سزا مل کے رہے گی، اس کے لیے اٹل ہے کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے آپ کے لیے، پھر اس کے آپ کو سامنا کرنا ہی پڑے گا، آپ کو پریشانی میں سے گزرنا پڑے گا، آپ کے لیے وہ سارا کچھ ہوگا ہی، اور آپ اس میں سے گزریں گے۔
بائبل مقدس میں سے میں چاہتا ہوں کہ آئیے میرے ساتھ جو ہے وہ آپ نکالے پرانے عہد نامہ میں سے سیموئل کی کتاب، دوسرا سیموئل بھی جو ہے وہ نکالیے، اور اس کا 24واں باب، دوسرا سیموئل 24واں باب۔ میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ خدا مناسب تنبیہ کرتا ہے لیکن بے سزا نہیں چھوڑے۔ دوسرا سیموئل 24واں باب، اس کی 8ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، چنانچہ ساری مملکت میں گشت کر کے 9 مہینے اور 20 دن کے بعد وہ یروشلم کو لوٹے، اور یوآب نے مردم شماری کی تعداد بادشاہ کو دی، سو اسرائیل میں 8 لاکھ بہادر مرد نکلے جو شمشیر زن تھے، اور یہودا کے 5 لاکھ نکلے۔ اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد داؤد کا دل بے چین ہوا، اور داؤد نے خدا سے کہا، یہ جو میں نے کیا سو بڑا گناہ کیا۔ اب اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندہ کا گناہ دور کر دے، کیونکہ مجھ سے بڑی حماقت ہوئی۔ ہوا کیا تھا کہ اس نے مردم شماری کروائی۔ لکھا ہے کہ ابلیس نے، شیطان نے داؤد کو ابھارا، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو کیا کر، مردم شماری کروا دے۔ اب دیکھیں ذرا، خدا کا یہ بندہ ہے، بادشاہ ہے، اور ابلیس کے چنگل میں پھنس گیا، ابلیس کے شکنجے کے اندر آ گیا۔ لکھا ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی۔ یہ حماقت والی بات ہے، مکانہ بات اس کے دل کے اندر ڈال دی کہ تو کیا کر، لوگوں کی مردم شماری کروا۔ مردم شماری یعنی کہ لوگ گن کے آ کے کتنے لوگ ہیں، اور خدا نے تو پہلے کیا کہہ دیا تھا کہ تو ان کو گن ہی نہیں سکے گا۔ اب یہ شیطان نے اس کے دل کے اندر ڈالا، اس نے یوآب کو کہا، یوآب نے، حالانکہ وہ نہیں چاہتا تھا، وہ دل سے گیا ہی نہیں تھا، اس نے کہا کہ تیرے تو اتنے لوگ ہیں، ان کو خداوند سرفراز اور کرے، بڑھائے، تو نہ کروا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ میں، تو جا اور کیا کر، مردم شماری کروا کے واپس آ۔ اور لکھا ہے کہ 9 مہینے اور 20 دن کے بعد جب یہ واپس آتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ اتنی تعداد ہے، اور اب اس کو پتہ چل گیا کہ اتنی تعداد ہے۔ لکھا ہے اس کے بعد اس کا دل بے چین ہو گیا، یہ ڈر گیا کہ میں نے کر دیا بہت بڑا گناہ کر دیا، حماقت میں نے کر دی ہے، ایک میں نے احمقانہ کام کر دیا ہے۔ گناہ کیا کہ نہیں؟ تو پھر سزا تو پکی ہے۔ کیا لکھا ہے وہاں پہ آگے، کیا لکھا ہے؟ بس اب کیا کرتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں تو اپنے بندہ کا گناہ۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے داؤد کے اندر کہ وہ اپنی غلطی کو، گناہ کو مان لیتا ہے۔ گناہ کو کیا کرتا ہے، وہ مان لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، مجھ سے یہ سرزد ہوا ہے، لیکن اب کیا کر دے، اسے دور کر دے مجھ سے۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی کے اندر گناہ آتا ہے، وہ لپٹے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو وہ غالب آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خداوند اسے نکال دے، اور لکھا ہے کہ اس نے کیا کہا، خداوند کیا کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے، مجھ سے حماقت ہوئی ہے۔ اب کیا لکھا ہے، سو جب داؤد صبح کو اٹھا تو خداوند کا کلام جاد پر، جو کہ داؤد کا غیبین تھا، جاد ایک نبی تھا، اس کے پاس خدا بھی آ گیا، اور پھر خدا نے جاد کو بھیجا کہ تو جا داؤد کو جا کر بات کر، داؤد کو جا کر کلام سنا، داؤد سے بات کر، اور یہ 3 بڑی آفتیں جو ہے میں اس کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں سے اس کو پوچھ کے آ کہ ان میں سے کون سی تو اپنے لیے چوز کرتا ہے۔ کیا داؤد کے ساتھ خدا ڈائریکٹ بات نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا، خدا بولتا تھا، خدا بات کرتا تھا۔ اب کیوں جاد کا استعمال کیا خدا نے؟ کیونکہ گناہ ہو چکا تھا، تو خدا جو تھا وہ ناراض تھا، بات نہیں کرنا چاہتا تھا، غصے تھا خدا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سے بات کروں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سے بولوں۔ اس لیے خدا نے دوسرے کو بھیجا کہ تو جا کر اسے بتا دے۔ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ایسا ہی خدا، وہ جاد کو بھیجتا ہے، خدا کے خادم آتے ہیں، وہ کلام سناتے ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہوتی ہیں، ان میں سے ہم نے ان کو پرکھنا، ہم نے لینا ان کو، ہمارے لیے کیا خدا بول رہا ہے۔ خدا نے کیا کیا، جاد کو کہا کہ تو جا، وہ چلا گیا، اور جا کر کیا کہتا ہے، اور جا اور داؤد سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے 3 بلائیں پیش کرتا ہوں، 3 آفتیں پیش کرتا ہوں، تو ان میں سے ایک کو چن لے تاکہ میں اسے تجھ پر نازل کروں، تجھ پر نازل کروں۔
یہ سزا ملنی مل رہی ہے، پکا کم ہو گیا، تیرے لیے لکھا جا چکا ہے۔ خدا معاف کرتا ہے لیکن تنبیہ اور بے سزا نہیں چھوڑے گا، وہ سزا دے کے چھوڑے گا۔ 3 بلائیں کیا کرتا ہوں جی؟ نازل کرتا ہوں، ان میں سے تو جو ہے وہ اپنے لیے چن لے۔ سو جاد نے داؤد کے پاس جا کر اس کو یہ بتایا اور اس سے پوچھا، کیا تیرے ملک میں 7 برس قحط رہے، کال پڑے؟ یہ پہلی بلا ہے کہ 7 سال کا رہے قحط، 7 سال جو ہے وہ کال پڑے۔ اب داؤد کو پتا تھا کہ 7 سال جو ہے وہ گزارنے کیسے ہے، کال پڑ گیا تو سارے مال مویشی مارے جائیں گے۔ 7 سال جو قحط ہوتا ہے اس کے لیے میں نے کوئی غلہ جمع نہیں کیا، کچھ جمع نہیں میں نے کیا، تو لوگ مارے جائیں گے، اور میں کہاں سے جا کر ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا؟ ہم زندہ بچنے والے نہیں ہیں۔ اگر قحط کال جو تھا وہ بزرگ یوسف کے زمانوں میں پڑا تو اس وقت خدا نے پہلے سے ان کو بتا دیا، اور اس نے کیا کر دیا؟ غلہ جو تھا وہ جمع کر لیا تھا، خورش جمع کر لی تھی اور بچ گئے تھے۔ اب یہاں پہ کچھ جمع بھی نہیں تھا، کچھ جمع نہیں تھا، اس لیے یہ پہلی بڑی بلا تھی، اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا داؤد کے لیے۔ یا پھر لکھا ہے تو 3 مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا پھرے اور وہ تجھے رگیدے یا تیری مملکت میں رگیدے، یعنی کہ مطلب وہ تجھے مارے 3 مہینے تک۔ اور داؤد نے تو ہر طرف جو تھی وہ اس کی جنگ تھی دشمن سے، تو 3 مہینے جو تھی وہ دشمن اگر اس پر چڑھائی کرتے تو وہ تو سارے کے سارے مارے جانے تھے، پھر کوئی بچنے والا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے رحم نہیں کرنا تھا، انہوں نے ترس نہیں کرنا تھا داؤد کے اوپر۔ اب یہ 2 بڑی باتیں ہو گئیں، تو اس کے لیے یہ بھی بہت بڑا چیلنج تھا۔ لکھا یا تیری مملکت میں 3 دن تک مری ہو، یعنی کہ میں وبا کو بھیجوں گا، ایسا وائرس بھیجوں گا کہ 3 دن تک جو ہے وہ وائرس رہے گا، اور 3 دن کے اندر جتنے لوگ جو ہے وہ مارے جائیں۔ اب یہ انسان کر نہیں سکتا تھا، انسان جو تھا وہ وائرس نہیں بھیج سکتا تھا، یہ کس کا کام تھا؟ یہ خدا نے کہا تھا کہ میں ایسا کروں گا۔ تو داؤد کے لیے چیلنج تو 3 ہی تھے، کیونکہ خدا جو ہے وہ تو ایک ہی پل میں چاہے تو ساری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، ایک پل میں چاہے تو وہ سارے یروشلم کو، یہودا کو اور سارے اسرائیلیوں کو مار سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ خدا رحیم ہے، خدا ترس کھانے والا ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، اس کے دل کے اندر رحم آ سکتا ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، وہ قدرت والا خدا ہے، وہ میرے گناہ کو بخش سکتا ہے، تو اس لیے میں انسان کے ہاتھوں میں نہیں پڑوں گا۔ اب اس کے لیے بڑا چیلنج تھا، تو اس نے پتہ کیا کہا؟ جاد کیا کہتا؟ سو تو سوچ لے اور غور کر لے کہ میں اسے جس نے مجھے بھیجا ہے کیا جواب دوں۔ داؤد کے پاس خدا دوسرے کو بھیج رہا ہے، حالانکہ خدا ڈائریکٹ بھی داؤد سے بات کرتا، لیکن اب خدا ناراض تھا، غصے تھا، اس لیے خدا نے جاد کو بھیجا کہ تو جا اور تو پوچھ کے آ، اور جو وہ تجھے کہے تو آ کر مجھے بتا۔ کیا خدا اس وقت اس کی سن نہیں رہا؟ کیونکہ وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، وہ چھوڑ تو نہیں سکتا، لیکن خدا بات نہیں کرنا چاہتا، خدا ناراض ہے، خدا غصے میں ہے، خدا نہیں چاہتا کہ میں اس سے بولوں۔ جاد سے کہہ رہا کہ تو پوچھ کے تو بتا میں کیا کروں، وہ جو کہے گا وہ آ کر مجھے بتا۔ اس لیے جاد کہتا ہے کہ تو ان میں سے سوچ لے اور بتا، تاکہ جس نے مجھے بھیجا ہے میں اسے جا کر بتا سکوں کہ یہ بات ہے، یہ اس نے چوائس کی ہے، یہ اس نے اپنے لیے بات چوز کر لی ہے، منتخب کر لیا ہے یہ بات۔ داؤد نے جاد سے کہا میں بڑے شکنجہ میں ہوں کہ میں چاروں طرف سے گھر چکا ہوں، اب میرے لیے کوئی رستہ نہیں ہے نکلنے کا۔ ایک رستہ بچا ہو تو بندہ نکل جاتا ہے، لیکن اگر چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہو تو پھر کوئی رستہ نہیں بچتا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک میسج بھی دیا تھا چیک میٹ میں، وہ آپ نے شاید فیس بک پہ نہیں سنا، بڑی زبردست میسج ہے کہ انسان اگر چاروں طرف سے گر بھی جائے تو بھی خدا نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، 5واں رستہ نکال لیتا ہے خدا۔ چیک میٹ تھا، میں نے اس پہ میسج دیا تھا، یہ شطرنج پہ، شطرنج پہ اگر 2 بندے کھیلتے ہیں تو ایک بندہ بولتا ہے نا چیک میٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تیرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کہ تو کہاں سے نکلے گا، تو اپنے پیادے کو چلا نہیں سکتا، کوئی تیرا بادشاہ جو ہے وہ کر نہیں سکتا، کوئی وزیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی تو اپنی جنگ ہار چکا ہے، کہ تم کھیل جو ہے وہ ہار چکا ہے، اب تیری ہار ہے۔ اگر خدا کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی ہار نہیں ہوتی۔ ہلیلویا، خدا نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے کہا میں بڑے چکنجہ میں، مطلب کہ میں چاروں طرف سے گرا ہوا ہوں، اب جو ہے میں میرے بچنے کو کوئی رستہ نہیں، میں بڑے چکنجہ میں ہوں۔ پھر وہ بات بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑے کیونکہ اس کی رحمت عظیم ہے۔
ہاللیلویا، کہ وہ رحمت کر سکتا ہے، اس کی رحمت عظیم ہے، بڑی مہربان ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ معاف کرنے والا، وہ ترس کھانے والا خدا ہے۔ تو ہم اس کے ہاتھ میں پڑتے ہیں، لیکن پر میں انسان کے ہاتھ میں نہیں پڑوں گا۔ اچھا فیصلہ کر لیا، پھر بھی اچھا فیصلہ کر لیا۔ دیکھیے ذرا، خدا نے اب بات پوری کرنی ہے، معافی اس نے مانگی ہے، کہا خداوند یہ گناہ مجھ سے دور کر دے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے پاک کر دے، مجھے صاف کر دے، یہ میری زندگی کے اندر رہے نہ گناہ۔ خدا معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ تو سزا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، کہ پڑھیں گے نا پھر پتہ چل جائے گا۔ 15ویں آیت لکھا، سو خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی۔ لو جی اب کام شروع ہو گیا۔ خدا نے کیا ایسا وائرس بھیجا جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا، جو اسے صبح سے لے کر وقت معینہ تک رہی، اور دان سے بیرہ سبا تک لوگوں میں سے 70,000 آدمی مارے گئے۔ کتنے لوگ مارے گئے؟ 70,000۔ سوچئے ذرا، گناہ کس نے کیا تھا؟ سزا کس کو ملنی چاہیے تھی؟ داؤد کے خاندان کو، داؤد کو۔ یاد رکھیے جب آپ گناہ کرتے ہیں اس کی سزا آپ کو بھی مل سکتی ہے، آپ کے خاندان کو بھی مل سکتی ہے، آپ کی بستی کو مل سکتی ہے، آپ کی کلیسیا کو مل سکتی ہے، آپ کے ایریا کو مل سکتی ہے، آپ کے ضلع کو، شہر کو، آپ کے ملک کو مل سکتی ہے۔ سوچئے ذرا، گناہ کس نے کیا؟ داؤد نے۔ تو لکھا ہے کہ دان سے بیر سبا تک کتنے لوگ مارے گئے؟ 70,000 لوگ مارے گئے۔ 70,000 لوگ خدا نے کیا کر دیا؟ مار دیے، سزا دی ان کو۔ تو سزا تو پکی ہے۔ پھر آگے کیا لکھا ہے؟ اور جب فرشتہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ یروشلم کو ہلاک کرے، تو خداوند اس وبا سے معلول ہوا، اور اس فرشتہ سے جو لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا کہا یہ بس ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اپنا ہاتھ روک لے۔ کیا کہا؟ سٹاپ۔ آگے اپنا ہاتھ جو ہے وہ نہیں چلانا۔ فرشتے کو روک دیا کہ روک لے اپنے ہاتھ کو، بس کر دے۔ اب خدا ترس سے بھرا ہوا خدا ہے، معاف کرنے والا خدا ہے۔ خدا لکھا ہے معلول ہوا، اور کہا اس فرشتہ سے جو لوگوں سے ہلاک کر رہا تھا، یہ کہا بس اپنا ہاتھ روک لے۔ اور اس وقت خداوند کا فرشتہ یبوسی ارونا کے خلیان کے پاس کھڑا تھا۔ جب یہ بات ہوئی، جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ خدا نے اس فرشتے کو روکا، تو اس وقت وہ وہاں پہ تھا، یعنی کہ اس ارونا جو آدمی تھا، یبوسی جو تھا ارونا، اس کے خلیان یعنی کہ اس کے کھیت کے پاس کھڑا تھا۔ اور داؤد نے جب اس فرشتہ کو جو لوگوں کو مار رہا تھا دیکھا۔ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہی خدا ہے، فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے لوگ فرشتے کو دیکھا تو خداوند سے کہنے لگا، دیکھ گناہ تو میں نے کیا ہے۔ مان لیا، پہلے بھی مان رہا ہے، کہنے لگا گناہ تو میں نے کیا ہے۔ بڑا ہمبل نس بادشاہ، اپنی غلطی بھی مانتا ہے، اپنا گناہ بھی مانتا ہے، اور پھر اس کی سزا بھی کہتا ہے مجھے ہی دے۔ نہیں تو پھر کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا، کہنے چلو پیتا تو میں پھڑیا ہو جانا ہے، یہ نا سزا انہیں ملے۔ بہت سارے لوگ ایسے جو ہے وہ عدالت کے اندر، تھانے کچہریوں کے اندر، جیل کے اندر بند ہے، جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا، بے گناہ ہے، اور وہ جھوٹی مقدمے کی بنا پر وہ سزا جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ خدا جو ہے وہ دیکھیں، جھوٹا کسی نے جھوٹ بولا تو انہوں نے کر دیا، جج نے بھی جو ہے وہ سزا سنا دی، لیکن یہ جو جج ہے نا، یہ کسی کی بات سن کے نہیں کرے گا فیصلہ، لکھا اپنی آنکھوں دیکھے سے، اپنے کانوں سے سنے ہوئے کے مطابق جو ہے انصاف کرے گا، عدالت کرے گا، جج کرے گا، وہ میرا اور آپ کا خدا۔ تو کیا کہتا ہے؟ اور داؤد نے جب اس فرشتہ کو جو لوگوں کو مار رہا تھا دیکھا، تو خداوند سے کہنا لگا، دیکھ گناہ تو میں نے کیا، اور خطا مجھ سے ہوئی ہے۔ ان بھیڑوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، بھیڑوں نے تو کیا ہی نہیں کچھ بھی، ان لوگوں کو خداوند کیوں مار رہا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے گناہ کیا، تو مجھے سزا دے، مجھے مار دے، میرے جو خاندان کے لوگ ہیں، میرے باپ کے گھرانے کے لوگ ہیں، ان کو مار دے۔ ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ان لوگوں کو نہ مار۔ لیکن سو تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو۔ اسی دن جاد نے داؤد کے پاس آ کر اس سے کہا، جا۔ اب دیکھو ذرا، وہی جاد جو پہلے خبر لے کر آیا تھا کہ یہ 3 ہفتے ہیں
سزا ہے. اب وہی جاد واپس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے تو جا اور یبوسی ارونا کی کھلیان میں خداوند کے لیے ایک مذبح بنا. یعنی کہ اسی کھیت میں جہاں پہ فرشتہ نظر آیا تھا اس کھیت میں جا، اس کھیت میں جا اور جا کر کیا کر، مذبح بنا. اب دیکھیں ذرا، مذبح بنانے کے لیے بہت سے لوگ، ہم مذبح بناتے ہیں، چرچ بناتے ہیں، خدا کا گھر بناتے ہیں. بہت سے لوگوں کو بھیڑ مل جاتی ہے، پیسے پوسے مل جاتے ہیں، تے پادری صاحب لالو کہتے وہ دادا دوتا کو نہیں کہ مینوں کسے نے قربانی کیتی ہے تے کلیسیا صرف نہ دسن واسطے کلیسیا میرے نال اٹیچمنٹ رہے تو سارے نے کہہ دینا ابھی انہیں چرچ بنا لیا، پادری نے اپنے کو پیسے لا لے، انہیں نہیں پتا کسے ہور دے لگے. تو بہت سے لوگ فار ایگزامپل کسی کے پاس کوئی 8,000 10,000 دے دینا کہ لو جی تسی کوئی 2-3 دیگا دینی ہے کچھ اپنے کو پا لے، انہیں کہنا یہ کم سرے، اپنا کوئی پیسہ لگے ہی نہ تو نہ اپنا چلتا ہے نا. یاد رکھیے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ کرتے. یہاں پہ داؤد کی بات سنیے ذرا، یاد رکھیے جو آپ قربانی پیش کرتے ہیں نا، خدا کے حضور میں لکھا ہے وہ قربانی برابر کھڑی رہتی ہے، اور وہ قربانیاں جو خدا کے قہر کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں، خدا کے غصے کو، ناراضگی کو ختم کر دیتی ہے. آپ کی قربانیاں، آپ کی قربانی سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، وبائیں، بیماریاں، دکھ، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں ذرا، داؤد جاد کے کہنے کے موافق جیسا خداوند کا حکم تھا کیا، اور لکھا اور ارونا نے نگاہ کی. اب اس بندے نے جب اسے دیکھا، بادشاہ کو دیکھا، تو لکھا ہے اس کے خادم جو ہے وہ بادشاہ کے ساتھ آ رہے ہیں، خادم بھی ہے بادشاہ اور اس کے خادم بھی ساتھ ہے، تو وہ ارونا کے پاس آ رہے تھے. اور لکھا جب اس نے دیکھا تو لکھا سو ارونا نکلا اور زمین پر سرنگو ہو کر بادشاہ کے آگے گناہ کیا ہوا تھا داؤد نے، لیکن پھر بھی اس نے آ کر بادشاہ کے آگے تعظیمی سجدہ کیا، تعظیم کی. اس کی عزت وہی ہے. تے پتہ لگ جائے تھوڑا جا کسی دی گل دا تے کوانا بلانا چھڑ دینا. ہاں جی، تے جے کسی پادری کو تھوڑا جا کتے ہو گیا ہوئے، کسی غصے نے کسی نے بول لیا ہے تے دوسرے نے کہنا نہ بڑا غصے والا پادری نہ ہاتھ ملا، میں بولنا ہی چھڈو، رہن دو پر. لیکن یہاں پہ اس نے کیا کیا، بادشاہ کو سجدہ کیا. اور ارونا کہنے لگا میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کے پاس کیوں آیا ہے؟ داؤد نے کہا یہ کھلیان تجھ سے خریدنے اور خداوند کے لیے ایک مذبح بنانے آیا ہوں تاکہ لوگوں میں سے وبا جائے. مذبح بناؤں گا، قربانی پیش کروں گا خداوند کی حضوری میں، تو یہ وبا جو ہے یہ میرے خاندان، گھر، میرے ملک، میرے لوگوں سے، میری رایا سے نکل جائے گی. اس نے کیا کہا؟ ارونا نے داؤد سے کہا میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے اچھا معلوم ہو لے کر چڑھائے. دیکھ سوختنی قربانی کے لیے بھیل ہے اور دائیں چلانے کے لیے اوزار اور بینوں کا سامان ایندھن کے لیے ہے. بادشاہ جو کچھ تیرا دل چاہتا ہے سب کچھ تیرے سامنے ہے، کھیت بھی تو لے لے، جانور بھی ہے، ذبح کر ان کو، قربانی پیش کر، جو کچھ ہے وہ سب کچھ تیرا ہی ہے، جو تیرا دل کرتا ان میں سے لے لے. کھلے دل والا تھا ارونا بھی، تو یہ کیا کر، یہ لے لے. لکھا یہ سب کچھ اے بادشاہ ارونا بادشاہ کی نظر کرتا ہے کہ میں تحفے کے طور پر دیتا ہوں، میں تیری نظر کرتا ہوں. اور ارونا نے بادشاہ سے کہا خداوند تیرا خدا تجھ کو، ارونا نے بادشاہ سے کہا یعنی کہ تو سب کچھ لے لے، خداوند قبول کر لے، بس سب کچھ جو کچھ تیرا دل چاہتا ہے وہ لے لے، لیکن خداوند ان کو کیا کرے، قبول کرے. اچھا یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں ہمیشہ بتاتا ہوں جب آپ قربانی پیش کرتے ہیں تو خداوند کو کہیں خداوند اسے قبول بھی کر لے، اسے کیا کر لے، بے شک وہ دے کی صورت میں یا کوئی مٹھائی دا ڈبہ لے کے آ رہے، قربانی پیش کر رہے ہیں، خداوند کی حضوری میں دعا کیا کرے کہ خداوند یہ قربانی میں تیری حضوری میں پیش کر رہی ہوں، اسے کیا کر، قبول کر. بلکہ اپنے دے کی ہدیہ شکر گزاریوں میں جب آپ دیتے ہیں تو دعا کر کے خداوند کو کہیں اس کو کیا کر لے، قبول کر لے. یہ بیج، یہ ہدیہ، یہ قربانی
تو کیا کر لے؟ قبول کر لے. کہا کرے اپنے لیے قبول ہو. اور لکھا ہے سو ارونہ نکلا اور زمین پر سرنگو ہو کر بادشاہ کے آگے سجدہ کیا، اور ارونہ کہنے لگا میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کے پاس کیوں آیا ہے؟ داؤد نے کہا یہ کھلیان تجھ سے خریدنے اور خداوند کے لیے ایک مذبح بنانے آئے تاکہ لوگوں میں سے وبا جاتی رہے. ارونہ نے داؤد سے کہا میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے اچھا معلوم ہو لے کر چڑھائے. دیکھ سوختنی قربانی کے لیے بیل اور دائیں چلانے کے لیے اوزار اور بیلوں کا سامان اور ایندھن کے لیے ہے، یہ سب کچھ ہے. بادشاہ ارونہ بادشاہ کی نظر کرتا ہے. ارونہ نے بادشاہ سے کہا خداوند تیرا خدا تجھ کو ہدیہ پیش کرتے کہ خداوند قبول کر لے اس کو. اور لکھا تب بادشاہ نے ارونہ سے کہا نہیں. کیا کہا؟ نہیں. دیکھیے ذرا اس کا بھی لاجک دیکھیے ذرا. داؤد کا بادشاہ کو پیش کر رہا فری میں گفٹ کے طور پر، جو چاہے وہ لے لے، لیکن داؤد کہتا ہے نہیں، بلکہ میں ضرور قیمت دے کر اس کو تجھ سے خریدوں گا، اور میں خداوند اپنے خدا کے حضور ایسی سوختنی قربانی نہیں گزرانوں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہو. اسی کہنے فری چ قربانی بھی ہو جائے تو فری چ ساڈا کام بھی ہو جائے. قربانی پیش کرنا نہیں چاہتے. کہ داؤد کیا کہتا ہے نہیں، میں ایسی کوئی قربانی پیش نہیں کرنا چاہتا جس پہ میرا کچھ خرچ نہ ہو، جس پہ میرا کچھ خرچ نہ ہو. سو داؤد نے وہ کھلیان اور وہ بیل چاندی کی 50 مسکالیں دے کر خریدے. اور اس کے بعد لکھا اور داؤد وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائی. اور خداوند نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی اور وبا اسرائیل میں سے جاتی رہی. سزا ملتی ہے کہ نہیں؟ ملتی ہے. ہاں جی ملتی ہے. یہاں پہ بھی کیا لکھا ہے کہ میں تجھے کیا کروں گا؟ مناسب تنبیہ کروں گا، جو مناسب ہے. اور پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا کہ سزا دوں گا تجھے. داؤد نے گناہ کیا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ٹائم کافی ہو چکا ہے. دیکھیے ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچیے. خداوند کی حضوری میں آتے ہیں اپنے ہدیہ جات لے کر، خداوند کو کہیں قبول کر، اور آپ کوئی ایسی قربانی پیش نہ کرے جس میں آپ کا کچھ خرچ نہ ہو. بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی نو کہندے نے چلو تسی چل جاؤ تے میرے لیے بھی دعا کر دیو. کہندے نے نا، آپ ٹی وی لا کے گھر بیٹھے ہوندے میرے لیے بھی دعا کر چھڑیو. ہاں جی سوچو ذرا. ہاں ہے نا، چلو آپ کے لیے بھی ہو گیا. دیکھ بہت سارے پتہ کہندے ساڈے بھی چلو حلال روزی کمانا یہ جڑی اسی کرنے بھی عبادت ہو. بھائی عبادت نہیں آ گئی، یہ تہاڈا فرض ہے. بیٹے بیٹیاں خدا نے تانوں دتے نے، خاندان ہے تہاڈا، تے اچھا کرو کام تے اچھے طریقے نال کماؤ تے انہاں دی پالنا کرو. یہ فرض ہے، کرنا ہے. یہ عبادت تھوڑی ہے. عبادت تو خدا کی جاتی کہ آپ آ کر کرے. تو وہاں پہ تو آپ کام کر رہے ہیں پیسے واسطے، جاب کی تھی ہے تاکہ تنخواہ ملے. ایسے ہی ہے نا، سیلری ملے تو اپنے گھر کا بندوبست کریں. تو عبادت جو ہے یہاں پہ تو آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. ایسی کوئی سیلری تو نہیں ہے کہ آپ کو سیلری دی جائے. اب ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بہت سارے یہی چاہتے ہیں کہ اسی عبادت اتنے جائیے تو سانو پیسے ملے. پیسے نہ ملے، راشن تو ملے نا، کھان سانو سب کچھ ملے تو اسی اتنے جا کے عبادت کریے. ہمارے لوگ بھی ایسے ہی ہیں. لیکن اپنا کچھ خرچ نہ کرنا پڑے، نہ اپنا وقت خرچ کرنا پڑے، نہ روپیہ پیسہ لگا کے ٹریول کرنا پڑے، اور نہ ہی وہاں پہ جا کر ہدیہ نذرانہ پیش کرنا پڑے. فری میں سارا کچھ. تو قربانی کیا ہے؟ آپ جو بھی قربانی پیش کرتے ہیں اس کا اجر جو ہے وہ خداوند آپ کو دیتا ہے. سو خداوند کی حضوری میں جب آپ آتے ہیں تو ایک دوسرے کو برکت دیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ خدا کی حضوری میں جب قربانیاں پیش کرتے ہیں تو کہیں کہ خداوند اس سے کیا کر لے؟ قبول کر لے. اور پھر ایسی قربانی کوئی پیش نہ کرے جس میں آپ کا کچھ خرچ نہ ہو، کہ آپ نے کوئی قربانی دی ہو تو اس میں آپ کو کوئی پتہ ہی نہ چلا ہو، فری فاتح دے وچ ہی. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی، جانتا بھی ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے. بہت سارے لوگ اس طرح دے نے، وہ پیسہ آندا وے، ویلیو اپنی، پیسہ ہور کسے دا لا لو کے تے کلیسیا بھی کرو ساڈے اپنی پاکٹ سے کچھ کیا ہو نا، کچھ کیا ہو. بہت سارے لوگوں کے پاس آتے ہیں، ان کے خلاف نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ آپ کے کانٹیکٹ ہے
आउट ऑफ कंट्री गोरों के साथ, पैसे आते हैं, वो कहते हैं 50 लाख ले लो, ये आपने जो इनमें से 45 लाख जो है वो आपने लगा देने हैं किस पे? कलीसिया पे, चर्च पे, गरीब लोगों पे, बेवाओं पे। जो ऐसे लोग हैं उन पे लगाओ 50-45 और 5 आपका है भाई, तो वो लगाते कितने? तो 45 अपने पास। इतने तो टिप टाप ते शानो शौकत, गड्डियां गुडियां, ये वो, वैल्यू शैल्यू सब कुछ है, तो क्या खुदा उसका हिसाब नहीं लेगा? लेगा। कुर्बानी क्या पेश की? क्या पेश किया उन्होंने? आपका अपना खर्च क्या हुआ है उसमें? ऐसी कुर्बानियां खुदा कबूल करेगा? दाऊद ने कहा मैं ऐसी कुर्बानी नहीं पेश करूंगा, मैं ऐसी कुर्बानी कभी पेश नहीं करूंगा जिसपे मेरा कुछ खर्च ना हो, मैं ऐसी कुर्बानी पेश करूंगा जिसपे मेरा कुछ खर्च हो। देखो उसके नजर हो रहा है, सब कुछ उसे मिल रहा है, ले सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं चाहता हूं मेरा भी इसमें कोई रोल हो, मेरा भी कुछ लगे, मेरा अपना जाती तौर पर कुछ लगे, ये मेरा, तो उसमें से मैंने खुदा की हुजूरी में लगाया। बैल बछड़े सब कुछ उसने कुर्बान किए, और फिर वो जो खेत लिया था वो भी कीमत देकर खरीदा था। तय नहीं होना, चलो ठीक है, मेरे लिए भी कर छड़े, अच्छी बात है, चलो उनके लिए करनी चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो खुद कुर्बानी नहीं पेश की। आइए अपनी आंखों को बंद करिए और दुआ कीजिए। जो कुछ आज आपने सीखा ना, उसके लिए दुआ करें। खुदावंद की हुजूरी में आप दुआ कीजिए, इबादत कीजिए, उसकी प्रस्तश कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसे मुबारक कहें, कहना शुरू करें हालेलुया, बोलना शुरू करें थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंदों के खुदा, लश्करों के रब तेरा शुक्र हो, बादशाहों के बादशाह तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे इज्जत देते हैं, तुझे जलाल देते हैं कि तू जिंदा खुदा है, तू कुदरत वाला खुदा है, तू भला खुदा है, तू अपने वादों में सच्चा और जिंदा खुदा है, तू हमेशा अपने लोगों की फिक्र करता, अपने लोगों के साथ रहता है ताकि तू उन्हें बचाए। हमारा ईमान है, भरोसा है कि तू हमारे दरमियान है, तू हमारा रहबर है, हमारा रहनुमा है, हमारा छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, हमारी जिंदगी का पुश्ता ऊंचा बुर्ज है। खुदाए कद्दूस मिन्नत करते हैं कि तूने आज हमें सिखाया कि हम कोई ऐसी कुर्बानी पेश न करें जिसमें हमारा कुछ खर्च ना हो, हम ऐसी कुर्बानियां पेश करें जिसमें हमारा कुछ खर्च हो। और ये कुर्बानियां वबाएं, दुख, लानते, परेशानियां, बीमारियां, इब्लीस की कुव्वतों को खत्म करती हैं। कुर्बानियां बराबर तेरे सामने खड़ी रहती हैं। मेरे खुदावंद तेरा कहर टल जाता है, अपने लोगों को फजल बख्श कि तेरी हजूरी में जब भी आए कुर्बानियां पेश करे और तुझे जलाल दे, इज्जत दे, और खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा और बुलंद करे। इस वक्त जितने लोग तेरी हजूरी में मौजूद हैं, दुआ उनके हदिया जात शुक्र गुजारियां दाइया कि अपनी हजूरी में कबूल कर ले, इनकी खानदान और नस्लें और जमीन पर जोरावर, इनको बड़ा और फलदार कर, अपने कलाम से शेर और सूदा कर, तेरी हिकमत और तेरी कुदरत और तेरा जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे लोगों पर भरा रहे। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को बरकत देते हैं और तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में जड़ पकड़े और ये हमेशा तेरे कलाम पर भरोसा करें। इनमें से कोई गमज़दा है, दुख में है, बीमारी में है, परेशानी में है, तेरे बेटे यीशु का खून छिड़कता और तमाम तरह की कुव्वतों को, लानतों को तेरे नाम से खत्म करता, इब्लीस के मंसूबे यीशु के नाम में खत्म, और तेरा फजल हमेशा तेरे लोगों पर ठहरा रहे। तेरा शुक्रिया अदा करते, तेरी तारीफ करते हैं। सारा जलाल, इज्जत, बुजुर्गी तेरे नाम को देते, तू बड़े और हम कम हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कसूरदारों के कसूर माफ किए, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, शराकत हाज़िर जमात के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू।